السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ جی ہم آگے اب نیا جو ہے آگے ہم کتاب میں پڑھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تبلیغ سے روکنے کے لیے انہوں نے کیا کیا حربے استعمال نہیں کیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، آپ کے صحابہ کرام کو، اور جو غلام اور لونڈیاں ہوتی تھی ان کے حالات تو ان سے بھی بدتر تھے۔ آج ہم ان کے بارے میں بھی سب پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، امیہ بن خلف یہ بھی مکہ کے مشرکین سرداروں میں سے تھا۔ اس کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو آپ کو برا بھلا کہتا۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ یہ امیہ بن خلف کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہلاکت ہے ہر اس کے شخص کے لیے جو لان تان کرے اور برائی کرے۔ تو ہمزہ کہتے ہیں اس شخص کو جو اعلانیہ برا بھلا کہے اور آنکھوں سے اشارے کرے، اور لمزہ وہ شخص ہوتا ہے جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرے اور باتوں کے ذریعے لوگوں کو اذیت پہنچائے۔ اسی طرح اخنس بن شریک جو تھا یہ بھی ایک منافق تھا، ایک مشرک رئیس تھا، سردار تھا۔ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستانے والوں میں شامل تھا۔ قرآن میں اس کے سورہ قلم میں اس کے جو ہے 9 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ یہ اس کا جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، وَلَا تُطِیعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِیمٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَیْرِ مُعْتَدٍ اثیم۔ یہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور بھی آگے ہے اس کا کہ 9 طرح کی اس کے برائیاں بیان کی گئی ہیں، اور یہ جو ہے یہ اخنس بن شریک کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے یہ آیات بھی ولید بن مغیرہ کے بارے میں بھی نازل ہوئی تھی۔ ان دونوں کی طرف یہ آیات اشارہ کرتی ہیں۔ اسی طرح ابو جہل جو تھا وہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتا، آپ کی باتیں سنتا، لیکن وہ آپ کی باتیں ایمان کے لیے اور اطاعت کے لیے نہیں سنتا تھا، بلکہ وہ آپ کی باتیں سن کر آپ کی باتوں کا انکار کرنا، اس کا ہنسی مذاق اڑانا، اور اس لیے آپ کے پاس بیٹھتا تھا، اس طریقے سے وہ آپ کو اذیت پہنچاتا تھا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سورہ قیامہ میں بھی اس کے بارے میں آیت آئی ہے، فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے حق بات کی تصدیق کی اور نہ اس نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل کا گزر وہاں سے ہوا، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی آپ کو بڑی سختی سے ڈانٹا اور کہا کہ میں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تجھے کہا تھا
کہ یہاں مطلب تو نماز اس طرح نہیں پڑھے گا، یہاں نماز نہیں پڑھے گا اپنی، اور میرے پیروکار اور میرے ماننے والے اور میرے ہم مجلس اتنے لوگ ہیں کہ اگر میں ایک آواز دوں تو وہ سب تیرے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا گریبان پکڑ لیا تھا، اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، یعنی ہلاکت ہے تیرے لیے، پھر دوبارہ کہا گیا ہلاکت ہے تیرے لیے، یعنی بار بار اس چیز کو دہرایا گیا، اور یہ جو ہے یہ ابو جہل کے لیے تھا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا۔ اس پر اس کے باوجود، اس ڈانٹ کے باوجود جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دی تھی، ابو جہل جو تھا اپنی حماقتوں سے باز نہ آیا، بلکہ اس کی بدبختی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا، وہ اور آپ کے ساتھ زیادہ آپ کے ساتھ دشمنی پر اتر آیا۔ اسی طرح ایک دفعہ قریش کے سردار اور سے ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی تم لوگوں کے چہروں پر مٹی ملتا ہے، یعنی خاک آلود کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی وہ تمہارے بتوں کو برا کہتا ہے، تم لوگوں کے دین کا انکار کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر لات و عزا کی قسم، اگر میں نے حضور کو دیکھ لیا نماز کی حالت میں تو میں نعوذ باللہ اس کی گردن جو ہے وہ رون دوں گا، اور اس کے چہرہ جو ہے مٹی پر رگڑ دوں گا۔ تو ایک دفعہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ اس تکبر میں چلا کہ وہ آپ کی گردن کو رون دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک دیکھا کہ وہ جیسے ہی آپ کے قریب ہونے لگا تو وہ ایک دم سے پلٹ کر بھاگا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرے کا بچاؤ کرنے لگا۔ تو لوگوں نے اس کو کہا ابو الحکم، یہ اس کا لقب تھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا میرے اور اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جب ان کی طرف بڑا ہوں تو مجھے ایک آگ کی خندق نظر آئی ہے، اور اس میں بہت زبردست ہولناکیاں تھیں، اور مطلب وہ جو میری طرف اگر میں اس کی طرف بڑھتا تو وہ خندق میرے سامنے آ گئی، تو میں وہ بڑھ نہ سکا اور اس آگ سے اپنے چہرے کو بچانے لگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا تو حضور نے کہا کہ اگر یہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے جو تھے اس کے ایک ایک جسم کا حصہ جو ہے وہ الگ الگ کر دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے واقعات اکثر و بیشتر پیش آتے رہتے، آپ کو کسی نہ کسی بہانے سے وہ تنگ کرتے تھے۔ اس کے باوجود کہ مکہ کے سب سے محترم اور عظیم انسان ابو طالب کی آپ کو حمایت اور حفاظت حاصل تھی، اس کے باوجود یہ کارروائیاں ہو رہی تھیں جو مسلمانوں اور خصوصاً ان میں سے کمزور افراد پر کی جا رہی تھیں۔ وہ جو کمزور افراد پر ظلم و ستم ہو رہے تھے وہ آپ سے بھی زیادہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھے، ان کے حالت تو بہت بری تھی۔ ہر قبیلہ جو تھا اپنے مسلمان ہو جانے والے افراد کو طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، اور جس شخص کا کوئی قبیلہ نہ ہوتا تو اس پر سردار جو تھے، جو اور مکہ کے سردار تھے جن کا کوئی پیچھے بیک مضبوط نہیں ہوتی تھی، تو ان کا تو اتنا ان پر ظلم کرتے کہ ایک مضبوط دل انسان بھی جو ہے نا وہ بے چینی سے مطلب تڑپنے لگتا۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تھا تو اسے برا بھلا کہتا تھا، ذلیل اور رسوا کرتا تھا، اور اس کو اس کے مطلب نقصان کی دھمکیاں دیتا تھا کہ تمہارے مال میں اور تمہارے اس میں ہم جو ہے تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو ابو جہل نہ صرف جا کے اس کو مارتا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس بات پر آمادہ کرتا کہ تم جاؤ اور اس کو اذیتیں پہنچاؤ۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے خلفائے راشدین میں سے ہیں، ان کے چچا جو تھے انہوں نے ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر ان کو دھواں دیتے تھے، اور اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو انہوں نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا،
مصعب بن عمیر جو تھے نا، یہ بڑے ناز اور نعمتوں میں پلے ہوئے تھے، اور اس مطلب اتنے زیادہ کہ ان کے کپڑے جو تھے وہ شام سے اور دمشق سے اور کہاں کہاں سے سل کر آتے تھے، اور وہ جب گھر سے نکلتے تھے تو ان کے عطر کی خوشبوؤں سے وہ پورا جو علاقہ ہوتا تھا وہ مہک اٹھتا تھا، یعنی اتنے زیادہ وہ نعمتوں میں پلے ہوئے تھے۔ لیکن جب انہوں نے دین کو قبول کیا اور تو حالات کی شدت سے دوچار ہوئے تو اس طریقے سے ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو نہیں چھوڑا، اس کو برداشت کیا، اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کو برداشت کیا، ان کو گھر سے نکال دیا گیا تھا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ اسی طرح حضرت بلال جو تھے وہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا تھا اور وہ انہیں مکہ کے پہاڑوں پر گھماتے پھراتے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا تھا۔ خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا تھا اور ان کو چلچلاتی دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا تھا، نہ کھانا دیتا تھا نہ پانی دیتا تھا، بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا تھا۔ آپ پھر عرب کی گرمی کو سوچیں، ٹھیک ہے نا، مکہ کی گرمی کو سوچیں، اور پھر دیکھیں کہ ان لوگوں کا حال کیا ہوتا ہوگا اس گرمی میں۔ اور اس کے علاوہ اور زیادہ اس پر ظلم یہ کرتا تھا کہ چلچلاتی دھوپ جب گرمی اپنے پورے زور پر ہوتی تو مکہ جو لوگ گئے ہوئے حج کرنے انہوں نے دیکھا کہ مکہ جو ہے وہ پتھریلے پہاڑیوں پر ہے نا، مکہ میں ہے، تو مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا اور پھر کہتا تھا کہ اللہ کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ تو مر جائے، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا انکار کرے گا تب تجھے نجات ملے گی۔ تو حضرت بلال اس حالت میں بھی احد احد فرماتے رہتے تھے۔ اسی طرح ایک روز یہی حال حضرت بلال کے ساتھ کیا جا رہا تھا کہ ابو بکر صدیق کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے حضرت بلال کو ایک کالے غلام کے بدلے، اور کہیں کہا جاتا ہے کہ 200 درہم کے بدلے جو ہے ان کو خرید کر آزاد کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام جب قبول کیا تو ان پر تو قیامتیں ہی ٹوٹ پڑیں۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا، سخت دھوپ کے وقت انہیں بھی پتھریلی زمین پر لٹا کر اور ان کو عذاب دیتا تھا، سزا دیتا تھا، اور اتنا ان کو لٹایا جاتا تھا کہ ان کے جسم کی چربی جو تھی نا، وہ جو ہوتی تھی نا وہ مطلب پگھلنے لگتی تھی، اتنا زیادہ تپش اور تیز دھوپ میں ان کو لٹایا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک بار انہیں یہ سزا دی جا رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور آخر کار ان پر اتنا ظلم و ستم ہوا کہ وہ یاسر جو حضرت عمار کے والد تھے وہ اس ظلم کی تاب نہ لا کے وفات پا گئے، اور حضرت سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ تھی ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ دم توڑ گئیں۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ تھی، عورت جو تھی یہ سب سے پہلی شہیدہ تھی، اور حضرت عمار پر سختی کا سلسلہ جاری رہا کیونکہ وہ تو جوان تھے، یہ تو ماں باپ تو بوڑھے تھے، تو وہ بیچارے اس طرح فوت ہو گئے، اور ان پر تو سختی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہیں کبھی دھوپ میں لٹایا جاتا، کبھی ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا، کبھی ان کو پانی میں ڈبویا جاتا، اور ان سے مشرکین کہتے جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی نہیں دو گے یا لات و عزیٰ کے بارے میں کلمہ خیر نہیں کہو گے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ حضرت عمار نے مجبوراً ایک دفعہ ان کی بات مان لی اور پھر آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے میں ان کے ظلم و ستم کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو میں نے آپ کو برا بھلا کہا۔ تو اس پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کہ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے،
لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ یعنی کہ کوئی جان بوجھ کر اگر اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کرتا ہے تو اس کے لیے تو عذاب ہے ہی ہے، لیکن جس کو مجبور کیا جائے لیکن وہ دل سے ایمان پر قائم ہے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، مجبوری کی حالت میں اس پر پکڑ نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح عبدالدار کے ایک غلام تھے جن کا نام افلا تھا، اور جنہیں حضرت فقیہ بھی کا نام بھی کہا اس نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ بھی غلام تھے اور ان کے مالک جو تھے ان کے پاؤں میں رسی ڈال کر انہیں زمین پر گھسیٹتے تھے۔ اسی طرح خباب بن ارت قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے۔ مشرکین انہیں بھی طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، ان کے سر کے بال نوچتے اور سختی سے اس حد تک ان کی گردن مڑوڑتے تھے، اور انہیں کئی بار دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا کہ وہ ہلے نہ۔ اور کہتے ہیں ان کے حضرت خباب بن ارد جو تھے، ان کے جسم کی چربی سے جو پگھل جاتی تھی اور جو نکلنے لگ پڑتی تھی، اس سے وہ آگ کے جو انگارے ہوتے تھے وہ بجھ جاتے تھے، یعنی اس حد تک ان کو دہتی ہوئی آگ پہ لٹایا جاتا ہے۔ میں یہ پڑھ رہی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمیں تو دین تیار ملا ہے، اس لیے ہمیں اس دین کی قدر نہیں ہے۔ اور اگر ان لوگوں کے درجات بلند ہیں اور انہیں جنت کی بشارتیں ہیں تو انہوں نے اتنے ظلم و زیادتیاں بھی برداشت کی ہیں دین کی خاطر۔ تو اسی طرح زنیرہ اور نہدیہ اور ان کی صاحبزادی اور ام ابیس، یہ سب لونڈیاں تھیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور مشرکین کے ہاتھوں اسی طرح ان کو یہ بھی سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئیں۔ اور قبیلہ عدی کے ایک خاندان بنی مؤمل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں حضرت عمر بن خطاب جو بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے، یہ تو اور ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت عمر، تو اس قدر مارتے اس لونڈی کو، اس قدر مارتے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے اور اسے کہتے کہ میں نے تجھے کسی رحم کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ میں خود تھک گیا ہوں تو تجھے میں نے مارنا چھوڑا۔ یعنی آپ خود سوچیں، حضرت عمر بن خطاب جیسے شخص۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال، عامر بن فہیرہ کی طرح ان لونڈیوں کو بھی خرید کر حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کرایا۔ کتنی بڑی سعادت ان کو نصیب ہوئی کہ ان کو ان کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ مشرکین نے سزا کی ایک شکل یہ بھی اختیار کی تھی کہ بعض صحابہ کو اونٹ اور گائے کے کھال میں لپیٹ کر ڈال دیتے تھے اور بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھروں پر لٹا دیتے تھے۔ در حقیقت اللہ کی راہ میں جو ظلم و ستم کا نشانہ بننے والوں کی فہرست تو بہت لمبی اور بڑی تکلیف دہ ہے، لیکن حالت ان کی یہ تھی کہ جس کسی کے مسلمان ہونے کا ان کو پتہ چل جاتا تھا تو مشرکین سارے جو تھے اس کو آزار دینے کے لیے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ یہ تمام سلسلے، یہ تمام واقعات جاری اور ساری تھے۔ تو ان ظلم و ستم کے مقابل حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قولاً اور عملاً دونوں طرح سے اسلام کے اظہار کو روک دے اور ان کے ساتھ خفیہ طریقے پر اکٹھے ہوں، کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ کھلم کھلا اکٹھے ہوتے تو مشرکین جو تھے آپ کے کام میں رکاوٹ ڈالتے تھے اور اس کے نتیجے میں آپس میں لڑائی ہونے کا بھی خطرہ تھا۔ اسی طرح سن 4 نبوت میں جس کی تفصیل میں بیان کر رہی ہوں، یہ ہوا کہ صحابہ کرام اسی طرح پہاڑوں میں، گھاٹیوں میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار کفار قریش کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا ان کو نماز پڑھتے ہوئے، تو پہلے تو آپس میں گالم گلوچ ہوتی رہی، پھر اس کے بعد ہاتھا پائی پر نوبت آ گئی۔ جواباً حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک شخص کو اتنے زور کی ضرب لگائی کہ اس کا خون بہہ پڑا، اور یہ اسلام کے لیے پہلا خون تھا جو بہایا گیا تھا۔
تو اس طرح کا اگر ٹکراؤ بار بار ہوتا تو یہ مسلمانوں کے لیے یہ چیز غلط ثابت ہوتی اور وہ چونکہ مسلمان اس وقت تھوڑے تعداد میں تھے تو ہو سکتا ہے کہ قریش یہ مشرکین عرب جو تھے یہ ان کو ختم ہی کر دیتے، جان سے ہی ختم کر دیتے۔ لہٰذا حکمت کا تقاضا یہی ہوا کہ کہا گیا کہ یہ اب کام پس پردہ کیا جائے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام اپنا اسلام، اپنی عبادات، اپنی تبلیغ اور اپنے باہمی اجتماعات جو ہوتے تھے وہ سب کچھ چھپ کر کیا کرتے تھے، اور البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ تبلیغ کا کام مشرکین کے روبرو کھلم کھلا انجام دیتے تھے اور عبادت بھی کھلم کھلا کرتے تھے، اور کوئی چیز آپ کو اس سے روک نہیں سکتی تھی۔ تاہم آپ نے مسلمانوں کے ساتھ جب اکٹھے ہوتے ان کے اجتماعات میں یا میٹنگز ہوتی تو پھر آپ مصلحت کے تحت خفیہ طور پر ان کے ساتھ ملتے تھے۔ اور یہ دارالارقم جو ہے یہ ارقم بن ابی الارقم مخزومی کا مکان تھا جہاں یہ اکٹھے ہوتے تھے، اور اس کو یہ دارالارقم کہا اسی لیے جاتا ہے کہ یہ ان کے نام پر تھا، یہ گھر کے جو تھا ارقم کا تھا، اس لیے اس کو دارالارقم کہا جاتا تھا۔ تو یہ مکان جو تھا یہ کوہ صفا پر واقع تھا اور سرکشوں کی نگاہوں سے ذرا دور واقع تھا، تو اس لیے سب لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے اور وہاں انہوں نے اس گھر کو اپنے اجتماع کا مرکز بنا لیا تھا۔ جی، کفار کے ظلم و ستم کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری تھا یہاں تک کہ نبوت کا 5واں سال آ گیا، اور نبوت کا 5واں سال جو تھا وہ بھی یعنی 5واں سال بھی جو تھا نبوت کا جو تھا وہ آدھا گزر چکا تھا، اور مسلمانوں پر ظلم و ستم اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دوبر ہو گیا تھا، اور انہی سنگین اور تاریک حالات میں سورہ کہف نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور یہ تو اصل میں تو یہ مشرکین نے جو کچھ سوالات کیے تھے حضور سے اس کے جواب میں نازل ہوئی تھی، لیکن ان میں جو 3 واقعات بیان کیے گئے ہیں ان واقعات میں اللہ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے مستقبل کے بارے میں بڑے واضح اشارے بھی موجود تھے۔ چنانچہ اصحاب کہف کے ایک واقعے میں یہ درس بھی موجود ہے کہ جب دین و ایمان خطرے میں ہو اور کفر و ظلم کے مراکز سے ہجرت کے لیے پھر تن بتقدیر نکل پڑنا چاہیے۔ وہ جنہوں نے سورہ کہف پڑھی ہے تو ان کو اچھے سے پتہ ہے کہ یہ چند نوجوان تھے جو ایمان لے آئے تھے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے جگہ کو چھوڑ دیا اور ایک پہاڑ کی غار میں جو تھے وہ جا کر انہوں نے پناہ لے لی، اور پھر اس وقت انہوں نے دعا بھی کی تھی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب تو دے ہمیں اپنی طرف سے، تو بھیج ہم پر اپنی طرف سے اپنی رحمت، اور مہیا کر ہمارے کام میں آسانی یا بھلائی۔ تو انہوں نے یہ دعا کی تھی، اور وہ جو کفر و شرک کا مرکز تھا اس کو چھوڑ کر وہ ان سے الگ ہو گئے تھے۔ اسی طرح اس میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ اور خضر کا نام تو نہیں ہے، ہم لوگوں تفسیروں میں خضر کا نام ہے لیکن وہاں ایک شخص لکھا گیا ہے اور تفسیروں میں اس کا نام خضر بولا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کا واقعہ تھا، تو اس میں بھی وہی بتایا جا رہا ہے، اس واقعے سے بھی یہ بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ نتائج جو ہوتے ہیں ہمیشہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ ہمیں بڑے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے جو پیچھے کے جو بھلائی ہوتی ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح یا اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ظاہری حالات ضروری نہیں ہے کہ وہ جیسے ظاہری حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی ویسا ہی نکلے گا، بلکہ بعض اوقات ظاہری حالات کے بالکل برعکس نتائج ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس واقعے میں بھی ایک ہلکا سا اشارہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ظلم و تشدد برپا ہے اس کے نتائج بالکل برعکس نکلیں گے، اور یہ سرکش مشرکین اگر ایمان نہ لائے تو آئندہ
انہی مسلمانوں کے سامنے ان کے سر جھکیں گے اور ان کے سامنے. اور اسی طرح اس سورہ کہف میں ذوالقرنین کے واقعے میں چند خاص باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے. دوسرا یہ کہ فلاح اور کامرانی ایمان ہی کی راہ میں ہے، کفر کی راہ میں نہیں ہے. کامیاب وہی ہے جو دین کے راستے پر چلے گا. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ رہ رہ کر اپنے بندوں میں ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے جو مجبور اور ظلم کی چکی میں پسے ہوئے انسانوں کو اس حالات سے، اس واقعات سے نجات دلاتے ہیں. اور یہ کہ اللہ کے نیک بندے ہی زمین کے وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. تو سورہ کاف میں یہ ہلکے اشارے ان کو دیے گئے. پھر اسی طرح سورہ زمر کا نزول ہوا اور اس میں بھی ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، اللہ کی زمین کشادہ ہے اور اللہ تمہیں پورا بدلہ دے گا. جو تمہیں تکلیف اور پریشانیاں آ رہی ہیں اس کا تمہیں بدلہ پورا دیا جائے گا. اور صبر جو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب اجر دیتا ہے. تو اب یہ سوچا گیا کہ اب چونکہ مسلمان مکہ میں رہ نہیں سکتے تھے تو پہلی ہجرت حبشہ کے بارے میں سوچا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ شاہ نجاشی جو حبشہ کا ایک عادل بادشاہ ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا. اس لیے آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں. اور اس کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق رجب سن 5 نبوی میں صحابہ کرام کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی. اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں. حضرت عثمان بن عفان ان کے امیر تھے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ہمراہ ان کی بیوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی. یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے اور رازداری رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو اس ہجرت کا. تو یہ لوگ جو تھے سب بحر احمر کی بندرگاہ کی جانب بڑھے. تو خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں جس میں جو انہیں مطلب ان میں سوار ہو کر ان کو سمندر پار حبشہ لے کر چلی گئی. قریش کو ان کی روانگی کے بعد اس بات کا علم ہوا. انہوں نے ان کا پیچھا کرنے کی تو کوشش کی، لیکن ساحل تک جب پہنچے تو صحابہ کرام ان کی دست رس سے نکل چکے تھے، ان کی پہنچ سے باہر ہو چکے تھے، اسی لیے یہ نامراد واپس آئے. ادھر مسلمانوں نے جو ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ پہنچ کر بڑا چین کا سانس لیا، سکھ کا سانس لیا. اور اسی طرح ایک واقعہ ہے اسی سال رمضان کا واقعہ ہے کہ واقعہ یہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے. وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے. تو آپ نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کے سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی. ان کفار نے اس سے پہلے قرآن کو ایسے سنا نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانے لگتے تو یہ شور شرابہ ادھم مچاتے اور کہتے کہ تم قرآن کو مت سنو، بلکہ جب حضور قرآن کے ذریعے نصیحت کرنا شروع کریں تو تم شور مچاؤ، اتنا شور مچاؤ کہ کوئی ان کی بات نہ سن سکے. لیکن اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اس سورہ کی تلاوت شروع کی اور ان کے کانوں میں ایک بڑے دلکش اور ناقابل بیان ایک کلام کی آواز پڑی تو انہیں اپنا بھی کچھ ہوش نہ رہا اور سب آپ کے آواز کو سننے لگے، آپ کے کلام کو سننے لگے، اس کلام کو جو آپ کی زبان سے ادا ہو رہا تھا. کسی کے دل میں کوئی اور خیال بھی نہ آیا، یہاں تک کہ جب آپ نے سورہ کے آخر میں دل دہلا دینے والی آیات تلاوت فرما کر اللہ کا یہ حکم سنایا کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ،
کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی ہی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے سجدہ فرمایا تو وہ جتنے قریش کے سردار تھے ان سب کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے، اور یعنی کہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ بعد میں جب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ یہ کلام الہی کے جلال تھا کہ وہ سجدے میں گر پڑے، تو اس چیز کو مٹانے کے لیے لوگوں کو جب پتہ چلا اس واقعے کا، تو انہوں نے لوگوں کے باتوں کو مٹانے کے لیے اور لوگوں کی تان کو یا طنز کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اپنے کلام میں یہ کہا تھا کہ بتوں کی عزت اور احترام کرو، یہ بلند پایہ دیویاں ہیں اور ان سے ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ یہ انہوں نے اپنے پاس سے بات گھڑ کر لوگوں کو کہنی شروع کی کہ ہم نے اس لیے سجدہ کیا ہے، ہم نے حضور کا کلام سن کے سجدہ نہیں کیا۔ جب انہوں نے ہماری دیویوں کا ذکر عزت سے لیا، عزت سے کیا، تو ہم اس کے آگے سر جھک گئے۔ بہرحال مشرکین نے سجدہ کی خبر اتنی مشہور ہوئی کہ اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو بھی ہو گئی، مسلمانوں کو بھی، تو لیکن ان کو اپنی اصل بات پتہ نہ چلی کہ وہ کس وجہ سے انہوں نے سجدہ کیا۔ ان کو یہ معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں، چنانچہ کچھ لوگوں نے جو ہجرت کر کے جو گئے تھے انہوں نے شوال کے مہینے میں مکہ کی طرف واپس آنا شروع ہو گئے، اور جب وہ اتنے قریب پہنچے کہ مکہ کے درمیان اور ان کے درمیان ایک دن سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، اور ان پر تب یہ بات واضح ہوئی کہ انہوں نے تو اس طرح سجدہ کیا تھا اور بعد میں اپنی اس بات سے پھر گئے تھے، تو کچھ لوگ تو واپس حبشہ کی طرف چلے گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ تھی پہلی ہجرت۔ یہاں تک ہمارا سبق ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم دوسری ہجرت کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، ہمارا آج کا سبق اتنا ہی تھا۔ انشاءاللہ اگلی جمعرات کو زندگی ہوئی تو دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔